ہم ان کو ٹوپی پہنا دیتے ہیں، یہ ہم سے رہ گیا تھا. ٹوپی کی بڑی قدر ہے. بڑی قدر کی جاتی ہے. کہتے ہیں 9 مئی کے بعد جو ہوتا گیا دل میرا دکھ رہا ہے، جلن اس میں ہو رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں اس جہاد میں، اس کاز میں آپ کے ساتھی بنوں. اس میں مجھے تکلیف پہنچے، اس میں سفر کروں تاکہ میرا بھی حصہ اس کاز میں آ جائے. ہم ان کی پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا خیر مقدم کرتے ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور مائک میں ان کے حوالے کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے بھائی مروت صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سب پریس والوں کا. یہ حقیقت بات ہے کہ اللہ کا شکر ہے میں نے یہ سب چیزیں دیکھی ہوئی ہیں. میں تفصیل سے نہیں بات کر سکا مروت بھائی سے. شباز شریف نے میرے پہ ظلم اٹھائے، میں جیلوں میں رہا، میں تھانوں میں رہا. اللہ کے فضل سے راجپوت ہونے کے ناطے ایک جگہ کھڑا رہا ہوں. اور 9 مئی سے پہلے یقین کرنا کہ میرا کوئی پروگرام نہیں تھا کہ میں طریقے انصاف قائم کروں گا یا اس طریقے میں آؤں گا اپنی زندگی میں. لیکن 9 مئی کے بعد جو ظلم ہوتے گئے یا دیکھتا رہا جو، اور خاص کر کے خان صاحب تو ماشاءاللہ کھڑے ہیں جو ہمارے لیڈر ہیں، جن کو میں لیڈر اب مانتا ہوں. عمران خان صاحب جیسے اسٹرانگلی انہوں نے کھڑا ہو کے دکھایا پاکستان کے لیے، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. اور انشاءاللہ میں راجپوت ہوں، اور راجپوت ہونے کے ناطے جو بھی کئی ہوتے ہیں، ملک میں بھی راجپوت ہیں، کئی ہوتے ہیں، انشاءاللہ وہ میرے اس فیصلے پر پراؤڈ کریں گے کہ آج تک جیسے کھڑا رہا ہوں. میں لمبی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں میرے سے. میں وہ فورن انویسٹر ہوں جو 20 سال کوریا میں کمانے کے بعد 78 میں جب نواز شریف صاحب نے کہا تھا جی ملک بچائیں پیسہ لائیں، میں ان میں مین کردار میں رہا. مطلب کوریا میں میرا جوائنٹ وینچر ابھی بھی کوریا کے ساتھ ہی چل رہا ہے، جو کاروبار چل رہا ہے. لیکن سب کو چھوڑ کے مجھے جو اپنا ملک اپنے باپ کی طرح اور اپنا شہر میری ماں کی طرح ہے، تو میں اپنے ملک کے لیے ایک اسٹرانگ آدمی کے نیچے مطلب ان کا ورکر بن کے کام کرنا چاہتا ہوں، جیسے خان صاحب کر رہے ہیں، دوسرے لوگ کر رہے ہیں. تو میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے خان صاحب کو یقین دلاتا ہوں، گولیاں تو کیا تیر کیا ہم نہیں چلا سکتے وہ، لیکن اپنا خون ضرور بہا سکتے ہیں وہاں. اللہ کے حکم سے ان کے آگے کھڑے ہو کے اپنا خون کا قطرہ بھی دے سکتے ہیں. اور یہ راجپوت کی شان ہوتی ہے. آج تک آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا ہسٹری انفولڈ میں کہ راجپوت ہمیشہ مرد کی طرح ہی رہا. تو اللہ تعالیٰ مجھے ثابت قدم رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی میرے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں شکر گزار ہوں خان صاحب کا، جس مردانگی سے اور جس ہمت سے انہوں نے مجھے آج ہی کہا کہ چلے میں کہ جیسے آپ بولتے ہیں کہ چلے آپ، تو ہم آپ نے یہاں پہ پریس کانفرنس کی، تو میں ان کے ساتھ ہوں، شانہ بشانہ ساتھ ہوں. اور اللہ کے حکم سے، اللہ کی رحمت سے ہر میدان میں ان کے ساتھ. اور میں قدر کرتا ہوں خان صاحب کی بھی، جنہوں نے یہ اسٹیپ لیا. اور آج انشاءاللہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. یہ جو قافلہ ہے پنجاب کی طرف نکلے گا، اور انشاءاللہ اپنے لیڈر کا نام روشن کرے. تھینک یو ویری مچ. پھر ایک دفعہ پھر سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے یہ جوائن کروایا، اور یہ ہمت انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، یہ ہمت آپ کو نظر آئے. جیسے مجھے بھیجی گئی. اور عمران خان کو واحد آدمی دیکھا ہے میں نے جو 9 مئی کے بعد پہلے میں سمجھتا تھا کہ شاید عمران خان صاحب بھی دوسروں کی طرح باہر ڈیل کر کے چلے جائیں گے، لیکن جب وہ نہیں گئے، اور آج یہاں پہ میں ان کی اس بردانگی پہ اور اس بھائی کی اس بردانگی پہ میرا خود دل کیا کہ میں طریقے انصاف جوائن کروں اور طریقے انصاف کے ساتھ مل کے اس ملک کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. ہم نے کوئی ایسی مذمت کرنی نہیں. میرا خیال جو مذمت کرتے ہیں لوگ وہ اس کا بیانیہ بھگتتے ہیں. جنہوں نے مذمت کی ہے، جنہوں نے واقعی یہ کیا ہے، وہ آج مطلب بھگت رہے ہوں گے.
لیکن جو لوگ بے قصور ہیں، جنہوں نے کچھ نہیں کیا، جنہوں نے کوئی ایسا انلیگل کام نہیں کیا، ان کو مطلب انصاف ملنا چاہیے، انصاف ملنا چاہیے. جب میں نے ہم ان کو ٹوپی پہنا دیتے ہیں، یہ ہم سے رہ گیا تھا. ٹوپی کی بڑی قدر ہے. بڑی قدر کی جاتی ہے. آپ کے میں ایک بات ایڈ کر دوں، بہت شکریہ. دیکھیے تم کے الفاظ سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، یہ ہم اب سرپیلے لوگ بن چکے ہیں، ہمارے پاس سرپیلے ہی جا رہے ہیں. ان کو پتا ہے اب یہ خندقیں ہیں، تکالیف ہیں، لیکن جب ایک دفعہ ٹھان لیں کہ ہم نے اس ملک اور قوم کی خدمت کرنی ہے، پھر اس دماغ میں کوئی اور چیز بیٹھ ہی نہیں سکتی ہے. اور ڈر اور خوف، لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے. میرا فارس جو آپ کی کولیگ ہے، اس نے مجھ سے کہا کہ بھائی کس چیز سے کنونشن کرو گے، لوگ کدھر سے آئیں گے. ابھی بھی ان کا ویڈیو آپ یوٹیوب پہ فائل کر سکتے ہیں. میں نے کہا مجھے 15 دن دیں، لوگ بھی اٹھے گے، قوم بھی اٹھے گی. آپ لوگوں کو شاید ابھی خامخیالی نظر آ رہی ہوگی کہ پنجاب کو اٹھانے کی باتیں کر رہا ہے. 15 دن دیں، پنجاب سے اٹھے گا اور پورا پاکستان جو ہے ایسے ناروں سے گونجے گا. جہاں جبر ہو، جہاں قانونیت ہو، جہاں طوائف الملوکی ہو. یعنی کہ ایک سابقہ جج، 16 سال جج رہا ہوں، سپریم کورٹ آف پاکستان کا وکیل ہوں. اس ملک میں اب خان کے تو پھر شاید ہی کوئی بندہ ہوگا جو نہیں پہچانتا ہو. یہ مجھے فرما رہے ہیں اور درست کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کیوں اگر اٹھا دیا گیا. میں کہہ چکا ہوں پہلی بات کہ جو اٹھائے گئے وہ اپنے ساتھ کیمرے نہیں رکھتے تھے. میں اٹھائے جاؤں گا جب بھی، تو میں نے اپنا یہ بندوبست کیا ہے کہ 50 کیمرے کم از کم مجھ پہ فوکس ہو، چاہے گھر میں ہو، سڑک پہ ہو. نمبر 1، میرا اٹھایا جانا کوئی معمولی کام نہیں ہوگا. اس کے لیے انہوں نے میرے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں، جیدار لوگ ہیں، بڑی تیاری سے کرتا ہوں. قانون کے مطابق کوئی کہے گا تو میں گرفتاری دوں گا، بلا قانون کسی کو میں نزدیک پٹکنے نہیں.